اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ ناظرین، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرما رہے ہیں اور اس سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے میرے بچے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک ظلم عظیم ہے۔ سارے انبیاء علیہم السلام نے انسانوں کو شرک سے منع کیا اور ان کو توحید کی دعوت دی۔ حضرت لقمان بھی یہیں سے اپنے بیٹے کو نصیحت کا آغاز کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا وبال جو ہے وہ شرک ہے، اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ توحید کی نعمت ہے کہ ہم نقطۂ توحید کو سمجھ جائیں۔ دوسری بات وہ اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے آخرت میں جواب دہی کا جو احساس ہے اس کو اپنے دل کے اندر ہمیشہ بیدار رکھنا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر خیر اور شر ہوگا تو اللہ قیامت کے دن اس کو ظاہر کر دے گا۔ جیسے قرآن میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر بھی اگر نیکی ہوگی تو وہ بھی ظاہر کر دی جائے گی، اور برائی ہوگی تو وہ بھی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ اس لیے ہمیں آخرت میں اللہ کے جواب دہی کے احساس سے ہمیشہ لرزہ و ترساں رہنا چاہیے۔ تیسری بات اپنے بیٹے کو ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ، نماز، اللہ اکبر۔ توحید اور آخرت کے بعد سب سے عظیم فریضہ جو اللہ کی طرف سے تمام انسانیت کو ملا ہے وہ نماز۔ حافظوا علی الصلوات، اللہ نے حکم دیا نمازوں کی حفاظت کرو۔ سارے انبیاء علیہم السلام کی اپنی امتوں کو جو سب سے پہلی دعوت ہوتی تھی وہ نماز قائم کرنے کی دعوت ہوتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تشریف لے گئے، اللہ نے حکم دیا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، سب سے عظیم سفر اور اللہ سے ملاقات کا شرف جو حاصل ہوا تو اللہ نے 5 نمازوں کا تحفہ دیا جو اجر و ثواب میں 50 کے برابر۔ اس کے بعد اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، یعنی صرف خود اچھائی نہیں بننا ہے، اچھائی کو پھیلانا ہے، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا بھی ہے، اور منکر سے، اللہ اور رسول کی نافرمانی سے لوگوں کو روکنا اور منع بھی کرنا ہے۔ یہ امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے، اور اسلامی ریاست کے 2 بنیادی ستون ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور اسی طرح اپنے بیٹے سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا، جب تم اس راستے پر چلو گے، نماز بھی قائم کرو گے، شرک چھوڑو گے، توحید کو اختیار کرو گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے، تو پھر تم پر مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی، تو صبر کا دامن تھامے رکھنا۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ یہ جو کچھ مطلب یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، پھپتیاں کس رہے ہیں، استہزاء تمسخر کر رہے ہیں، آپ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ جڑے رہیے اور صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھیے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بلند حوصلہ لوگوں کا کام ہے۔ سورہ عصر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو نجات کی جو شرائط عطا کی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ صبر کے اوپر خود بھی قائم رہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ اور آخری چیز اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ تکبر سے بچنا، تکبر سے اجتناب کرنا۔ تمام بلائیوں کی اور خیر کی بیخ کونی کرنے والا مرض ہے تکبر۔ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنا کسی بھی لحاظ سے بھی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے اندر تکبر ہوگا تو اس کو اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ العیاذ باللہ، کبریائی کا حقدار صرف اللہ ہے۔ بندے کو کیا چیز زیب دیتی ہے؟ عاجزی، انکساری، خاکساری، اللہ کے سامنے عز و نیاز، اور اللہ کے بندوں سے عفو درگزر کا معاملہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔